شریکوں سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے شروع کیا، مسجد اقصی کو ختم کیا۔ مسجد حرام سے لے کر سیر جو شروع ہوا، مسجد حرام سے سیر جب ختم ہوا تو مسجد اقصی میں آئے۔ آسمانوں سے ہوتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ مسجد اقصی تک آئے تو سیر ختم ہو گیا۔ وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکتیں ڈالی ہیں، یہ اس لیے سیر کرائی لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، اپنی قدرت کی بہاریں ہم دکھائیں اس کو، اور پتہ چل جائے آپ کو کہ انہ هو السمیع البصیر، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، بنایا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیلیوں کے لیے، اور یہ حکم دیا کہ لا تتخذوا من دونی وکیلا، میرے بغیر بگڑی بنانے والا کوئی نہ بنانا۔ اور اے بنی اسرائیلیوں، تم اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا۔ وہ نوح میرا بندہ بڑا شکر گزار تھا، اور ہم نے یہ طے کر کے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں یہ بات بھیجی کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم فساد مچاؤ گے زمین میں 2 مرتبہ اور بڑے آکڑ خان بن جاؤ گے۔ بس جب آئے گا نا پہلا وعدہ تمہاری آکڑ کا، تو تمہاری آکڑ توڑنے کے لیے ہم بھیج دیں گے اوپر تمہارے بندے ہمارے، جو بڑے سخت جنگجو ہوں گے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پھر تمہارے گھروں کے اندر گھس جائیں گے، اور یہ وعدہ ہو کے رہے گا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ، پھر لوٹایا ہم نے تمہارے لیے غلبہ اوپر ان کافروں کے، وہ جو ظالم ہوں گے، اور پھر ہم نے امداد دی تمہیں مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، تمہاری نفری بہت بڑھا دی۔ اور ہم کہیں گے ان احسنتم، اگر تم نے اخلاص کیا تو ہم بھی تم پہ احسان کریں گے، اور اگر برا کیا تو فلہا، پھر اس کا بوجھ صرف تمہارے سروں پہ ہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب تمہارے اکڑنے کا دوسرا وعدہ آ گیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، وہی ظالم بندے ہماری طرف سے وہ بگاڑ دیں گے چہرے تمہارے۔ وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور داخل ہوں گے مسجد میں جس طرح کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ وَلَيُتَبِّرُوا، تباہ کرتے جائیں گے جس پر بھی بلند ہوں گے، چڑھائی کر کے تمہاری ستیہ ناش کر دیں گے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ممکن ہے پھر اللہ تم پہ رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ پھر اسی طرح کرو گے تو ہم بھی لوٹ کے اسی طرح تباہ کریں گے۔ بنایا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے چٹائی لیٹنے کی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
معراج کے بعد یہ دوسری نشانی بھی ہم سے سن لو. یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے وہ جو بڑا ٹھوس اور مضبوط ہے، اور خوشخبری بھی دیتا ہے مومنوں کو جو عمل اچھے کرتے ہیں ان کو انعام بہت بڑا ملے گا. اور وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے ساتھ تیار کریں گے ان کے لیے عذاب دردناک. یدعو الانسان بالشر، دعا مانگتا ہے انسان کی جلدی کوئی عذاب آئے، مثل دعا مانگنے اس کے ساتھ اچھائی کی. کان الانسان عجولا، بڑا عجلت والا ہے، بیوقوف، برائی کو پہلے مانگتا ہے. بنا دیا ہم نے رات کو اور دن کو، دو نشانیاں اپنی قدرت کی، پھر مٹا دی ہم نے وہ ایک آیت رات والی اور اندھیرا کر دیا. وجعلنا آیت النہار مبصرۃ، پھر بنا دیتے ہیں دن کی وہ نشانی دیکھنے اور کرنے کے کام کے لیے، تاکہ تم تلاش کر سکو اللہ کا فضل، اور تم یہ بھی جان لو کہ یہ کتنا سال ہے، حساب بھی جان لو. کل شیء فصلناہ تفصیلا، کل شیء، ہر چیز کی ہم نے تفصیل کر دی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کو ہم نے چمٹا دیا ہے، برائی بھلائی اس کی گردن ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، نکالیں گے ہم اس کے لیے دن قیامت کتاب لکھی ہوئی، پورا منشور اس کو ملے گا. اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں زندگی میں، اور اسے حکم ہوگا کہ پڑھ لے اپنی لکھت، عمل کی اپنی کارکردگی. کافی ہے آج تو اپنے لیے حساب کرنے کے لیے، ہمیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو ہدایت پا گیا اس نے اپنے نفس کے لیے ہدایت پانی ہے، اور جو پھسل گیا تو پھسلا اپنے خلاف. ولا تزر وازرة وزر أخرى، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ کسی دوسرے کا. اور ہم قطعاً عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول بھیج نہ رہے. اور پھر جس بستی کو ہم ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس میں یوں نہیں کہ ابتدائی سے ان کو ہلاک کر دیں، بلکہ امرنا مترفیہا، حکم دیتے ہیں ہم خوش عیش لوگوں کو جو اس بستی میں ہوتے ہیں انبیاء کے ذریعے. پھر فسقوا فیہا، وہ بدعتیاں کرتے ہیں اس میں، پھر فحق علیہ القول، ان پہ عذاب ٹھک جاتا ہے. فدمرناہا تدمیرا، پھر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح، کتنے ہلاک کیے ہم نے جماعتیں نوح کے بعد. کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو خبردار کرنے والا اور دیکھنے والا. من کان یرید العاجلۃ، جو شخص جلدی چاہتا ہے، اجلنا لہ فیہا ما نشاء، جلدی دیتے ہیں اور جو کچھ چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو جہنم کے لیے بنا دیتے ہیں. مل رہے گا اس جہنم کو مذمت کیا ہوا اور دھکیلا ہوا. اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے کوشش کرنا، اس لحاظ سے کہ وہ مومن ہوتا ہے، تو ان کی کوشش کا ہم شکریہ ادا کریں گے مشکورا. کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، باقی یہ کوئی کہے کہ مشرکین کو رزق کیوں دیتا ہے اللہ، یہ بات نہیں ہے. ہر ایک کو ہم
نمد ہؤلاء، ان کی امداد بھی کرتے ہیں، ان کی بھی کرتے ہیں، بروں کو بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو تیرے رب کی عطا ہے نا، تو رب تو ہر کسی کا ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی دین جو ہے وہ بند نہیں ہوتی کسی سے۔ ہاں کسی کے لیے وہ میرا دین جو ہے اچھی پڑ جاتی ہے، کسی کے لیے بری پڑ جاتی ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ نہ تو ہم نے کس طرح ایک دوسرے پر ان کو فضیلت دی ہے، مگر پھر بھی آخرت کے درجات جو ہیں وہ فضیلت کے لیے بہت بڑے ہیں۔ ولا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، آپ نہ بنا لیں اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود، ورنہ بیٹھ رہے گا تو مذمت کیا ہوا اور ذلت کے ساتھ۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ لا تعبدوا الا اياه، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر دو والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپا آ جائے یا دونوں کو آ جائے تو فلا تقل لهما اف، ان کی بات پر اف تک نہ کیا کرو، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو دڑکا دے دیا کرو، وقل لهما قولا کریما، ان دونوں کے لیے ایسی بات کیا کرو جو بات کریمہ نہایت نرم روی کی بات ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نیچا کر کے رکھو ان دونوں والدین کے لیے جناح الذل، وہ اپنا کندھا ذلت کا اور عاجزی کا، من الرحمت، نہایت شفقت کے ساتھ، اور پھر ان کے غائبانہ ان کے لیے دعا بھی کیا کرو کہ اے رب ان پر اسی طرح رحمت بھیج جس طرح انہوں نے شفقت کے ساتھ میری پرورش کی ہے چھوٹا پن میں۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے اندر ہے، ماں باپ کی محبت ہے یا دکھ ہے، مصیبت ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم ہو نیک بخت تو تم ایسا کرو جس طرح تمہیں کہا ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، جو اواب لوگ ہوتے ہیں نا، ہٹ ہٹ کے اللہ کی بات کو مانتے ہیں، ان کے اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور دیا کرو قریبیوں کو حق اس کا، مسکین کو، ابن السبیل مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، غیر اللہ کے نام پر مت دو، جو کچھ میں نے حکم دیا ہے اسی طرح کرو۔ یہ فضول خرچی ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسری جگہ پہ خرچ کرنا ناجائز۔ ان المبذرین، جو غیر اللہ سے ٹاپ کر کے غیر اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان جو ہے اپنے رب کا نافرمان ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر تو منہ موڑ لے ان سے ابتغاء رحمت من ربک، مال آنے کی امید اللہ سے رکھ کے جس کا تو ارادہ کرتا ہے، فقل لهم قولا میسورا، تو اس کے لیے بات جو ہے بڑی آسان کی کیجیے۔ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ بنا کے رکھو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ مروڑ کے کہ کسی کو کچھ دو بھی نہیں۔ ولا تبسطھا کل البسط، اتنا بھی ہاتھ نہ پھیلاؤ خرچ کرنے کا کہ پھر تو خود بیٹھ رہے اپنا ہاتھ مل رہا ہو حسرت کے ساتھ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، تیرا رب بھی ہے کھلا کرتا ہے رزق کا جس کو چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق،
نہ قتل کر دو اپنی اولاد کو خشیت املاک، بھوک مرنے کے ڈر سے، زندہ درگور کر دیتے ہو یا بے دینی پڑھاتے ہو صرف اس لیے کہ ہمارے ٹکر کا کچھ بن جائے، یہ بھی اولاد کا قتل کرنا ہے۔ نحن نرزقہم وإیاہم، ہم اس کے رزق دینے والے ہیں اور تم کو بھی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی ہم پال لیں گے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل کرنا، بے دین بنانا، ان کو قتل کر دینا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے نزدیک بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ، بڑی بے حیائی کا کام ہے اور گندا راستہ ہے۔ قتل نہ کرو کسی نفس کو جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ہاں، مشرک بدتی کا قتل کرنا یہ تو حق ہے۔ ومن قتل مظلوما، جو شخص ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے تو ہم نے بنا دیا ہے اس کے وارث کے لیے حجت کہ بے شک وہ بھی ان کا قتل کر دے۔ فلا یسرف فی القتل، پر قتل میں زیادتی نہ کرے۔ انہ کان منصورا، اس کی ہم امداد کریں۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے مت جاؤ، مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہے، جو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ جب وہ کڑیل جوانی کو پہنچ جائے پھر اس کا مال اس کو واپس دے دو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدہ نبھایا کرو، کیونکہ وعدے کے متعلق اللہ بالکل پوچھ گچھ کرے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ماپا کرو جب ماپنے لگو اور وزن کیا کرو انصاف کے ساتھ، اور بالقسطاس المستقیم، وہ ترازو کو بالکل ٹھیک رکھا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، نتیجے کے لحاظ سے یہ بہترین رہے گا۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور نہ رک جایا کرو وہاں جہاں تمہیں علم نہ ہو، یعنی مشکوک چیز جو ہے، مشکوک بات ہے، مشکوک غذا ہے، مشکوک لباس ہے، اس سے ہٹ جایا کرو۔ ان السمع والبصر، یہ کان ہو گئے، آنکھیں ہو گئی، دل ہو گئے، جو جو کام ان سے کرتے ہو، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ سب کے متعلق پوچھے گا۔ اور نہ چلا کرو زمین میں اکڑ کر، انک لن تخرق الارض، تو کو پھاڑ نہیں لے گا زمین کو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہاڑ کی طرح لمبا تڑنگا ہو جائے گا تو، لہذا اکڑ کے چلنے کی کیا ضرورت ہے۔ کل ذالک کان سیئہ، ہر ایک چیز جو اس سے بری ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ اس سے ہے جو وحی کی گئی ہے تیری طرف، یہ ساری حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ بنایا کر اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا، ورنہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور بڑا ملامت کیا ہوا اور اللہ کے قہر کا تھکا ہوا۔ افاسواکم ربکم بالبنین، کیا اللہ نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور اپنے لیے فرشتوں کو مؤنث بنا دیا، بیٹی بنا دیا؟ تحقیق تم بولتے ہو بہت بھارے گناہ کا کام کرتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے عنوان بدل بدل کر اس قرآن میں سب کچھ بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر ہمارا بدل بدل کر بیان کرنا نہیں زیادہ کرتا ان کو، مگر نفرت سے زیادہ الٹا نفرت کرتے ہیں۔ دیکھو اگر ہوتے ساتھ اس کے کئی اور الہ بھی جس طرح یہ بکواس کر رہے ہیں تو بھی اس کا مقابلہ نہ کرتے،
اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، وہ تلاش کرتے عرش والے رب کی طرف کوئی راستہ مہربانی کا، مقابلہ پھر بھی کوئی نہ کرتا جس طرح یہ کہتے ہیں، بلکہ ہر کوئی اللہ کا قرب تلاش کرتا۔ الی ذی العرش سبیلا، اس اللہ عرش والے عرش کے مالک کی طرف سبیلا قرب کا راستہ اختیار کرتے۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ذات ہے اور بلند ہے جس سے جو کچھ وہ کہتے ہیں بہت بلند اور بڑا۔ تسبیحیں بیان کرتے ہیں اس کے لیے آسمان بھی ساتھ، زمین بھی، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ رہتے ہیں۔ بات آخری یہ ہے کہ ان من شیء، کوئی چیز ایسی نہیں الا یسبح بحمدہ، مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے حمد کے ساتھ، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سنتے جانتے۔ انہ کان حلیما غفورا۔ من شیء، یہ شیء کا لفظ جو ہے یہ اس چیز کے لیے آتا ہے ما لہ وجود، شاید وہ چیز جس کا وجود ہو، مردہ جو ہے اس کا وجود نہیں ہوتا، اس لیے وہ تسبیح بیان نہیں کرتا۔ ان من شیء، وہ چیز جس کا وجود ہو، ما لہ وجود، انہ کان حلیما غفورا، تحقیق وہ حوصلے والا مہربان ہے۔ جب آپ پڑھنے لگے نا قرآن کو، بنا دیتے ہیں تیرے درمیان اور جو آخرت کے منکر ہیں حجاباً مستورا، ایک ایسا حجاب پردہ لٹکاتے ہیں جو پردہ خود بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی کسی کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، بنا دیتے ہیں ان کے دلوں پہ ڈاٹ کہ وہ کہیں سمجھ سکیں، اور ان کے دل کے اندر پردے ڈال دیتے ہیں۔ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، چونکہ ان پر مہر جباریت بھی ہوتی ہے، اس لیے جب ذکر کرتے ہیں اللہ اکیلے کا قرآن میں، ولوا علی ادبارہم نفورا، اپنی پیٹھ دے کر دوڑتے ہیں جس طرح گدھا شیر کو دیکھ کے دوڑتا ہے۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم خوب جانتے ہیں جو جس کی طرف وہ کان لگاتے ہیں۔ اذ یستمعون الیک، جب کان لگا کے بیٹھتے ہیں نا آپ کی طرف، اور جس وقت سرگوشیاں کرتے ہیں، جب کہ کہتے ہیں ظالم لوگ، یہ ظالم لوگ مل کے سب کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ محمد جو ہے نا اس پہ جادو چل گیا ہے، لہذا یہ سب کے سب جو ہیں یہ ظالم ہیں، اور آپ کو مسحور کہتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک جادو ہے، اس پہ پہلے جادو چل چکا ہے، آپ اس قرآن کے ذریعے جو ہے ہمیں بھی کملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو جادو کہنا یا جادوگر کہنا یا جادو سے مسحور کہنا یہ ظالموں کا کام ہے۔ مسلمان نہیں محمد الرسول اللہ کو کہہ سکتا کہ ان پہ جادو چل گیا ہے، یہ ظالم ہے۔ آگے سورۃ فرقان میں آ جائے گا وقال الکافرون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جو اللہ کے رسول کو مسحور کہتے ہیں وہ کافر ہے، ظالم بھی ہیں کافر بھی ہیں جو اللہ کے پاک رسول کو کہتے ہیں کہ ان پہ جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ اس لیے جو روایات میں آتا ہے وہ روایتیں ساری جھوٹی ہیں، قرآن مقدس رسول اللہ کی صفائی بیان کرتا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو نا کس طرح بیان کرتے ہیں تیرے لیے مثالیں۔ فضلوا، پس ہے پھسل گئے، فلا یستطیعون سبیلا، یہ سیدھے راستے کی طرف قطن نہیں آئیں گے۔ وقالوا اذا كنا عظاما، کہنے لگے جب ہم بتھیاں ہڈیاں ہو جائیں گی، رفاتا
بالکل پھتیاں. انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ فرما دے تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا یا اس سے بھی بڑی مخلوق جو تمہارے سینوں میں ہے، ضرور اللہ پاک دوبارہ پیدا کرے گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر کہتے ہیں کہ کون ہمیں واپس لوٹائے گا؟ تو فرما دے وہی ہٹائے گا جس نے چیر کر پہلے تم کو بنایا ہے. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، پھر سر کو جھٹکا دے کر آپ کی طرف کہتے ہیں متا ہو، وہ کب آئے گی؟ تو فرما دے ممکن ہے کہ وہ قریب ہو. بہرحال جس دن بلائے گا نا تمہیں خدا، چی چی کر کے اس کے حمد کے ساتھ بولو گے اور چلے آؤ گے. وَتَسُنُّونَ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارا گمان اس دن یہ ہوگا کہ ہم تو بہت تھوڑی دیر ٹھہرے رہے ہیں دنیا میں، قبر میں. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فرما دے تو اپنے تبلیغ کرنے میں میرے بندوں کو یقول التی ہی احسن، بات کیا کریں تو وہ جو عمدہ طریقے سے ہو، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ شوشے چھوڑتا ہے درمیان ان کے. شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم، رب تمہارا زیادہ واقف ہے تمہارے حالات سے. ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے وہ مہربانی کر دے، اگر چاہے تو تم پر عذاب کر دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر کوئی بگڑی بنانے والا. ربک اعلم بمن فی السماوات والارض، تیرا رب بھی خوب جانتا ہے جو کوئی آسمان و زمینوں میں ہے. ہم نے بزرگی دی بعض نبیوں کو بعض پر، اور ہم نے دے دیا داؤد کو زبور. ہماری مرضی جس کو جس حال پہ رکھنا چاہے رکھیں. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، تو فرما دے کہ بلا لو ان لوگوں کو، معبودوں کو جن کا گمان تمہارے دل میں ہے. فلا یملکون کشف الضر عنکم، نہیں مالک ہوں گے وہ دکھ کھولنے کے تم سے. ولا تحویلا، اور نہ دکھ پھیرنے کی وہ. اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن کو تم بلاتے ہو، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود تلاش کر رہے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کون زیادہ قریب ہے، اور ڈرتا اور امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، اللہ کا عذاب واقعی ڈرنے کے قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے. تو تمہارے معبود تو خود اللہ کریم کی خوشامد کرتے ہیں، خود اس کا قرب تلاش کر رہے ہیں، تم ان کو پوج رہے ہو. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم اس کو ہلاک ہی کر دیں گے تیری قیامت کے پہلے، یا ویسے ہی تاکہ قیامت آنے والی ہوگی. اور معذبوہا، یا ان کو عذاب دیں گے، عذاب سخت. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ ہمارے لوح محفوظ والی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات، کس نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم بھیج دیں اپنی قدرت کی نشانیاں. الا ان کذب بها الاولون، مگر ان نشانیوں کے ساتھ جب آتی تھیں تو اللہ پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیتا تھا اور وہ جھٹلاتے تھے. وآتینا ثمود الناقۃ، دیکھو نا ہم نے دیا سمود کو اونٹنی، روشن نشانی، انہوں نے ظلم کر دیا اس کے ساتھ. حالانکہ ہم نشانیاں نہیں بھیجا کرتے مگر صرف دھمکانے کے لیے. اچھا آپ بتاؤ، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، جب کہ ہم نے کہا ہے آپ کو کہ تیرا رب تمام لوگوں کو احاطے میں لے رہا ہے. ایک، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور نہیں بنایا ہم نے وہ مشاہدہ جو تم کو ہم نے مشاہدہ کرایا تھا.
وہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا ہے۔ 2 والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ درخت جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن میں وہ بھی آ گیا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا وَكَبِيرًا، اور ہم ڈراتے ہیں ان کو۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے باوجود فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، ہر جتنی ہم نے دلیل پیش کی۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس، تمام لوگوں کو اللہ احاطے میں لے رہا ہے، ایک۔ دوسرا ما جعلنا الرؤیا التي اریناک، ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کرایا ہے وہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا، 2۔ تیسرا والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور جتنا وہ درخت جو ملعون ہے قرآن میں ذکر ہوا ہے، یہ 3 چیزیں ہم نے جب کی ہے، ہم نے ڈرایا ہے ان کو ان 3 چیزوں سے، مگر وہ ڈرے نہیں۔ وما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، وہ تو الٹا سرکشی میں پڑ گئے ہیں، اب ان کو عذاب ہو کہ نہ ہو۔ یہ 3 نشانیاں ہماری جو ہے یہ قدرت کی تخویف کے لیے تھیں، اور ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، میں دھمکی کے لیے ہمیشہ نشانیاں دکھاتا ہوں۔ یہ نشانیاں میریاں 3 جو ہیں یہ بھی ان کی دھمکی کے لیے تھیں، اب ان کو عذاب دینا ضرور ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جس وقت کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ کہنے لگا کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، بتلائیے تو صحیح، ارأیتک ھذا الذی، یہی ہے آدم جس کو تو نے مجھ سے زیادہ عزت دی ہے؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر قیامت تک کے لیے تو مجھے مہلت دے تو لأحتنکن ذریتہ، تو جڑ اکھیڑ کے رکھ دوں گا اس کی اولاد کی، الا قلیلا، مگر کئی تھوڑے بچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اذهب، جا السورہ، فمن تبعک منہم، جو تیرے پیچھے چلے گا، جہنم اس کے لیے بھی بہت بڑی وافر میں نے بنائی ہے۔ واستفزز من استطاعت، اکھاڑ لے ان کو جتنی طاقت ہے تیری، سوتے کا اپنی آواز کے ساتھ، طبلِ سرنگیاں کے ذریعے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، چڑھائی کر لے اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ، وَرَجْلِكَ، اور پیدل اپنے فرستادوں کے ساتھ، وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، شریک ہو جا ان کی مال اولاد میں، وَعِدْهُمْ، ان کو بے شک تم امیدیں دلا لو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، نہیں وعدہ دے گا ان کو شیطان مگر دھوکے کا۔ تاکہ میرے بندے جو ہوں گے نہیں ہوگا واسطے تیرے اوپر ان کے کوئی زور، کفا بربک وکیلا، میں ہی ان کی بگڑی بنانے والا ہوں۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تیرا رب وہ رب ہے جو کھینچ لیتا ہے تمہارے لیے کشتی کو سمندر میں، تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو تجارت وغیرہ سے۔ انہ کان بکم رحیما، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف سمندر میں، اس وقت تو ظل من تدعون، ہر کوئی بھاگ جاتا ہے تم سے۔ اس وقت پہلے تم کہہ رہے ہوتے ہو بدریائے بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، جب پانی کے گھنور میں پھنس جاتے ہو تو پھر بلاتے ہو الا ایا، صرف اللہ اکیلے کو بلاتے ہو۔ فلما نجاکم الی البر، جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، اعرضتم، پھر اعراض کر جاتے ہو، اللہ رب العزت کا انکار کر دیتے ہو۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان واقعی بہت بڑا ضدی کافر ہے۔ أَفَأَمِنْتُم مَّن يَخْسِفَ بِكُم،
کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ کہیں دھسا دے اللہ پاک تمہیں خشکی کے کنارے، خشکی تک پہنچ کر پھر اللہ وہی دھسا دے تم کو، اور یرسل علیکم حاصبا، یا بھیج دے اوپر تمہارے آندھی یا گڑا، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے کوئی کام بنانے والا، ام امنتم ان یعیدکم فیہ، یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ دریا سے باہر نکال کے پھر تمہیں اس میں ڈبو دے تباہ کر دے، تارۃ اخری، دوسری مرتبہ، فیرسل علیکم کاسفا من الریح، اور چھوڑ دے اوپر تمہارے کاسفن، کشتی توڑ جھکڑ، کاسفا من الریح، کشتی توڑ جھکڑ، فیخرجکم بما کفرتم، غرق کر دے تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیا، پھر نہ پاؤ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی بھی پیچھا کرنے والا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بڑی بزرگی دی ہے بنی آدم کو، ان کو سوار کر دیا ہے ہم نے، خشکی میں بھی سمندروں میں بھی، رزق بھی ان کو دیا ہے، محنت طیبات، بالکل پاک ستھری چیزوں کا، فضلناہم علی کثیر، اور بزرگی دی ان کو بہت ساری مخلوق پر جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، یوم ندعو کل اناس، جس دن ہم ہر جماعت کو بلائیں گے ان کا ایک امام پیشوا بھی ساتھ ہوگا، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس کو دائیں ہاتھ میں اس کی لکھت دی گئی، اولئک یقرؤون کتابہم، وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر کوئی داروگیر نہیں ہوگی، من کان فی ھذہ اعمی، اور جو اس زندگی میں بالکل اندھا ہو کے چل رہا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور برا راستہ ہوگا اس کا گمراہی کا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، آیت معجزہ ہے، وَإِن كَادُوا، یہ قریب تھا کہ لَيَفْتِنُونَكَ، آپ کو بچلا دیتے اس حکم سے جو وحی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف، اور وہ جو بچلاتے تو لِتَفْتَرِیَ عَلَیْنَا، تاکہ تو بے لگتی بات کہتا ہم پر، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو وہ تمہیں گھاٹا یار بنا لیتے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم تمہیں قابو رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، قریب تھا کہ تو بھی کچھ نہ کچھ میل کھا جاتا ان کی طرف، اگر میل کھا جاتا، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، دنیا کی زندگی میں بھی دوہرا عذاب ہوتا، مرنے کے بعد بھی، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر ہم کہ ہمارے خلاف تو کسی کو امداد کرنے والا نہ پاتا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، دوسری شرط ان کی یہ تھی، پہلے تو وہ آپ کو غلط بات پہ تیار کرنے کے لیے تیار تھے، اب دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وہ کسی نہ کسی طرح تیرا دل اچاٹ کر دیتے مکے سے، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ وہ تمہیں نکال دے اس سے، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر نکال بھی دیتے تو تیرے بعد ان کو بھی وہاں رہنا نصیب نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے سنت من قد ارسلنا، یہ میرا قانون ہے کہ ہم جب آپ سے پہلے کتنے رسول بھیجے ہیں، اور رسولوں کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ ان کو علاقے سے نکال دیا، تو یہ قانون ہے کہ ان کے نکل جانے کے بعد ہم نے ان کو بھی نہ چھوڑا، ان کو بھی تباہ کر دیا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، میری سنت اور میرے قانون کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، قائم رکھو نماز کو، لدلوک الشمس، دن ڈھلے
الی غسق اللیل، رات کے آنے تک، اور قرآن الفجر، فجر کی نماز کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ قرآن فجر کا جو ہے وہاں فرشتے ضرور آتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّدْ بِهِ، اور رات کو تہجد آپ پڑھے، یہ نافلۃ لک، یہ زائد نماز ہے آپ کے لیے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، ممکن ہے بلکہ امید ہے کہ اٹھائے گا تم کو رب تیرا مقام محمود کی طرف آخرت میں۔ دنیا میں مکے سے مدینہ سے مکہ کی طرف، مکہ سے مدینہ کی طرف، اور آخرت میں مقام محمود کی طرف اللہ آپ کو یہ مقام نصیب کرے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، یہ دعا ساتھ کرتے جائیں، اے میرے اللہ داخل کر مجھے ایسی جگہ پہ جو سچائی کے ساتھ ہو، اور نکال بھی مجھے تو ایسی جگہ سے جہاں سچائی ہو۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور بنا دے میرے لیے اپنی طرف سے حجت جو میری امداد کرے، علم والی حجت۔ اور یہ بھی کہتا جا، آ گیا حق اور بھاگ گیا باطل، باطل جو ہے وہ بھاگنے والا ہوتا ہے، اور وہ حق کون سا ہے؟ ننزل من القرآن، ہم اتار رہے ہیں قرآن کو، وہ جو نری شفا ہے اور رحمت ہے ایمانداروں کے لیے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، نہیں بڑھائے گا اللہ ظالموں کو مگر خسارے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جس وقت ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وہ منہ موڑ جاتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور چہرہ اپنا، پاسا اپنا دوسری جانب کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے تو اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، تو فرما دے ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنی طرز پر۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تیرا رب بھی زیادہ جانتا ہے اس آدمی کو کہ وہ صراط مستقیم پر کون زیادہ چل رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سورت مکی ہے کہ مدنی ہے؟ یسألونک عن الروح، سورت مکی ہے، اور سوال کرنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ یہاں پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے مدنی آیت مکی صورت میں ذکر کر دی گئی ہے، اس لیے، مگر دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، اس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ سوال مکے کے اندر اٹھا ہے یا مدینے کے اندر۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ صورت مکی ہے تو سوال بھی مکے میں ہوا روح کے متعلق۔ یسألونک عن الروح، پوچھتے ہیں وہ روح کے متعلق، تو فرما دے روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے، خلق نہیں ہے، اللہ کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم، نہیں دیے گئے تم اس کا علم مگر معمولی علم دیے گئے ہو۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، اگر ہماری مرضی ہو جائے تو تمام جو کچھ میں نے تیری طرف وحی کیا سارا واپس لے لوں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر تو ہمارے پیچھے کوئی بگڑی بنانے والا نہ پائے گا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، ہاں تیرے رب کی رحمت ہے کہ وہ تجھ سے واپس نہیں کھینچتا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ تو فرما دے اگر کٹھے ہو جائیں انسان اور جن اوپر اس کے کہ لے آئیں مثل اس قرآن کی، لا یاتون بمثلہ، اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کی امداد بھی کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، خدا کی قسم ہم نے عنوان بدل بدل کر، ہیر پھیر کر کے لوگوں کے لیے اس قرآن میں
سب کچھ بیان کر دیا ہے، من کل مسل، ہر ضروری بات، فابا اکثر الناس الا کفورا، مگر انکار کر دیا ہے لوگوں نے، اکثر نے، سوائے کفر کے، کفر کرتے ہیں۔ قالوا لن نؤمن لک، اب سوال کرتے ہیں الٹا پیغمبر پر، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تیرے ساتھ، حتیٰ کہ تفجرا، جاری کر دے ہمارے لیے زمین سے چشمہ، ایک سوال۔ دوسرا، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا تیرے لیے ہو ایک باغ ہو نخیل، کھجیوں کا اور انگوروں کا، اور ان میں نہریں جاری کر دے، تفجیرا، کھلے نمبر پر جاری ہوں، دو اعتراض۔ تیسرا، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا گرا دے آسمان کو کما زعمت، جس طرح تیرا گمان ہے ہم پر، کسفن، کوئی ٹکڑا آسمان کا گر جائے۔ تین، چوتھا، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تو اللہ اور فرشتے وہ ساتھ تیرے آ جائیں اور آ کے سامنے کہیں کہ واقعی یہ رسول ہے۔ پانچواں، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا گھر جو ہے نا یہ سونے کا بن جائے۔ چھ، او ترکا فی السماء، یا تو چڑھ جا آسمان میں، اور ہرگز نہیں مانیں گے صرف تیرے چڑھنے کو، حتیٰ کہ اتار کے لے آ ہم پر کتاب جس کو ہم پڑھیں۔ یہ سارے سوال کیے انہوں نے کہ تو اگر رسول ہے تو ان کاموں میں سے کوئی کام کر دے، ورنہ ہم تو جانتے ہیں جو بخدا بزرگ ہوتے ہیں نا، مقرب اور رسول، ان میں سے سارے کام وہ کر لیتے ہیں، اگر تو نہ کرے تو پھر تو رسول نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ میں کیا جواب دوں؟ اللہ فرماتا ہے، سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، آپ ان کو جواب دیں کہ ان کاموں کے کرنے سے میں بری ہوں، کیوں؟ یہ کام صرف میرا اللہ ہی کر سکتا ہے جس کا شریک کوئی نہیں، اور میں کون ہوں؟ میں تو نہیں ہوں مگر بشر ہوں، اول درجے کا، رسول ہوں دوسرے درجے کا، بشر اور رسول کا یہ کام نہیں ہے۔ کس چیز نے منع کیا ہے لوگوں کو کہ مان جائیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی؟ ہاں، کس چیز نے کیا ہے؟ اور اس چیز نے کیا ہے کہ قالو ابعث اللہ بشر رسولا، کیا بھیج دیا ہے اللہ نے بشر کو رسول؟ توبہ توبہ توبہ، یہ بات ہم نہیں مانتے۔ تو فرما دے، اگر ہوتے زمین میں فرشتے یمشونا چل رہے ہوتے، مطمئنین بڑے اطمینان کے ساتھ رہتے، تو پھر تو ہم ان پہ فرشتے رسول بھیج دیتے۔ بے وقوفوں، جہاں دنیا میں انسان بستے ہیں تو فرشتہ رسول کیسے آئے؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، تحقیق وہ اپنے بندوں کے لیے پوری بصارت بھی رکھتا ہے، بصیرت بھی رکھتا ہے، خبر بھی رکھتا ہے۔ ومن یہد اللہ فهو المہتد، جو جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ دھکا مار دے ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے کوئی کام بنانے والا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اکٹھا کریں گے ہم ان کو دن قیامت کے، اونٹے بھی اور اندھے بھی، گونگے بھی اور بہرے بھی، مَأْوَاهُمْ جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ کُلَّمَا خَبَتْ، جب بجھنے لگے گی آگ تو زدناہم سعیرا، ہم بڑھا دیں گے اس کو جلانے کے لیے۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی جزا ہے، بأنہم کفروا بآیاتنا، انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، اور کہا ہم کیا جب ہڈیاں بھتیاں ہو جائیں گی اور سیاہ ہو جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ،
کیا ہم نئے سرے سے نئی مخلوق پیدا ہوں گے؟ اولم یرو ان اللہ، کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو، قادر ہے اوپر اس کے کہ ان جیسا اور کو پیدا کر لے۔ وجعل لهم اجرا لا ریب فیہ، اور بنا دے ان کے لیے ایک مدت جس میں شک بھی نہیں۔ فابى الظالمون الا کفورا، انکار کر دیا ظالموں نے سوا کفر کرنے کے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، تو فرما دے اگر ہو وہ تم مالک ہو جائے، سارے اللہ کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، تو اذا لمسکتم، تم اتنا روک رکھو خزانے کو کہ ہم خرچ نہیں کرتے، کہیں ڈر ہو جائے تمہارے خرچ ہو جانے کا۔ مگر کمال تو اللہ کا ہے کہ اتنے بڑے خزانے ہیں، پھر وہ اپنے خزانوں سے تمہیں دے بھی رہا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے۔ واقعی بات ہے، کان الانسان قتورا، انسان ہے ہی قتورا، تنگ دل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، خدا کی قسم دی ہم نے موسیٰ کو 9 آیات کھلم کھلی۔ پھر کہا پوچھ بنی اسرائیل سے، جس وقت آیا ان کے پاس تو فرعون کو کہنے لگا اس کو، انی لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، میں تو تمہیں گمان کرتا ہوں اے موسیٰ کہ تجھ پہ جادو چل گیا ہے۔ یہ عادت پرانے کافروں کی ہے کہ پیغمبروں کو وہ مسحور کہتے ہیں کہ ان کے جادو چل گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، تو فرمایا انہوں نے تو جانتا ہے کہ نہیں اتارا ما انزل هؤلاء ان نشانیوں کو الا رب السماوات والارض، مگر اس رب نے جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا، بصائر، یہ جتنی نشانیاں ہم نے اللہ رسول اللہ کو دی ہیں بصائر روشن نشانیاں ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَسْحُورًا، میں گمان کرتا ہوں کہ تو فرعون ہلاک ہی ہو جائے گا، ایک دن تیرے پر کر ہلاکت ہی ہو جائے گا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پس ارادہ کیا اس فرعون نے کہ اچاٹ کر دے ان بنی اسرائیلیوں کو زمین سے، اس علاقے سے دل ان کا اچاٹ ہو جائے، خود بخود نکل جائے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، غرق کر دیا ہم نے اس کو، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور اس کے ساتھ جتنے تھے سب کے سب کو۔ اور پھر ہم نے کہا بنی اسرائیل کو اسکنوا الارض، ٹکو زمین میں، پس جس وقت آئے گا نہ وعدہ آخرت کا، جئنا بکم لفیفا، قیامت والے دن تمہیں ہم بالکل لپیٹ کے اکٹھا کر لیں گے۔ وبالحق انزلناہ، بالحق نزل، اے میرا پیغمبر حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے۔ ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو بشیر و نذیر بنا کے، اور ہم نے یہ قرآن مختلف اوقات میں نازل کیا، فرق نہ ہو، مختلف اوقات میں نازل کیا تاکہ تو اس کو پڑھے لوگوں پر علی مقسن ٹھہر ٹھہر کر، وقفے وقفے کے ساتھ۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے تدریجاً اتارا ہے اس کو۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا بِهِ، تو فرما دے مان جاؤ اس کو یا نہ مانو، بہرحال وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے پہلے سے، اذا یتلا علیہم، وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو کئی ہیں، جب پڑھی جاتی ہے اوپر ان کے اللہ کی یہ کتاب، یخرون للاذقان، وہ گر پڑتے ہیں منہ کے بل، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، اور کہتے ہیں سبحان ربنا، شریکوں سے پاک ہے رب ہمارا، ان کان وعد ربنا مفعولا، پکی بات ہے کہ ہمارے رب کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور منہ کے بل گرتے ہیں، وَيَبْكُونَ، اور روتے بھی ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا رونا اور خشوع خضوع بڑھا دیتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، خلاصہ سورت کا
بس یا اللہ کہو یا رحمان کے نام سے، بہرحال یا کسی دوسرے نام سے، جو نام بھی لے کر بلاؤ اس اللہ کو، وہ نام اس کے بہترین ہے۔ سب وسیلوں سے زیادہ وسیلہ اللہ کے نام کا ہے۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، نہ اونچی زیادی آواز سے نماز پڑھایا کرو اور نہ بالکل جھکی آواز سے، درمیانے راستے پہ چلا کرو، اس لیے کہ وہ بھوکتے ہیں مشرکین۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، ہاں جب تبلیغ کرنی ہو تو اچھا کڑک کر کہا کرو، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، سارے کمال صفتوں کمال کی اللہ کے لیے ہیں، جس نے کائنات چلانے کے لیے کوئی نائب نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک، اور کوئی اپنی وجاہت اور طاقت سے اللہ کا شریک بھی نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اللہ اتنا کمزور بھی نہیں کہ کسی کو دوست امدادی بنا لے، وکبرہ تکبیرا، اور اب پھر کہو اللہ اکبر کبیرا، اللہ تیرے ایسا اور کوئی نہیں، تو ہی سب سے بڑا ہے اور کمال والا ہے۔ اب کچھ لکھ لو۔